دنیا میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ فقیر کی شان یہ ہے کہ خدا دے تو وہ دوسرے حاجت مندوں میں تقسیم کر دے۔ جس شخص کو رنج و غم زیادہ ہوگا اس کو راحت پہنچانے کا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ پاک دامن عورت چاہتے ہو تو پاک دامنی اختیار کرو، تمہیں پاک دامن عورت ملے گی۔ جیسا سلوک تو مخلوق خدا سے کرے گا ویسا سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو۔ جو لوگ عقل مند ہیں وہ مذاق کی بات میں سے بھی نصیحت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ صرف ایک شخص ہی تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ہو تم خود۔ امیر بننے کی کوشش نہ کرو، بڑا آدمی بننے کی کوشش کرو۔ امیر کو دنیا بھول جاتی ہے، بڑے آدمی کو لوگ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ کسی آدمی کے حسن اخلاق پر بھروسہ مت کرو جب تک غصے کے وقت اس کا تجربہ نہ کر لو۔ جب آپ کی زندگی سے خوشیاں غائب ہو جائیں تو اپنی غلطیاں تلاش کریں۔ جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے فضول کاموں میں ضائع کرنا جرم ہے۔ اگر تم کوئی ایسا راستہ تلاش نہیں کرتے جس سے سوتے ہوئے بھی کمائی جاری رہے تو پھر تمہیں اپنی موت تک محنت کرتے رہنا پڑے گا۔ عزت جب عزتوں کے مالک نے دی ہو تو کسی کے برا چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ محبت آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھتی ہے، اس لیے محبت کے دیوتا کو اندھا کہا جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے۔ علم سے محبت کرنا دانشور ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ دشمن سے چھپانے والی باتیں دوست پر ظاہر کرنا بہت ہی بڑی حماقت ہے۔ دنیا میں اپنا نام بنانا چاہتے ہو تو وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہ کرو۔ جب بھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا کہ کیا میں خوش ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ کی خوشیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو قصوروار تصور نہیں کرتا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ ہر ذی سے محبت اور پیار سے پیش آنا انسانیت ہے۔ حقیقی محبت کا اظہار تعریف سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ خدمت سے کرنا چاہیے۔ ہماری زندگی کا 3/4 حصہ عمل سے عبارت ہے اور یہی اصل زندگی ہے۔ سننے میں جلدی کرو لیکن بولنے میں دیر لگاؤ۔ پتھر کے ایک ٹکڑے کے لیے خوبصورت مجسمے کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت انسانی روح کے لیے علم ہے۔ جو بندہ علم نہیں لیتا اس کے دل میں غلیظ خیالات جنم لیتے رہتے ہیں۔ جب معدہ بھر جاتا ہے تو قوت فکر اور قوت سوچ اور حکمت و دانش مندی کی صلاحیتیں گونگی اور کمزور ہو جاتی ہیں۔ انصاف کا حصول سہل اور آسان ہونا چاہیے تاکہ غریب سے غریب بھی روک ٹوک کے بغیر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ خوش نصیب ہے وہ حاکم جس کی خدمت سے اس کی رعایا کو خوشی اور سکھ نصیب ہو۔ حق اور سچ کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، بے شک پوری دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ جب حلال و حرام جمع ہو تو حرام غالب آتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ آزمائش اور مصیبت کے وقت صبر و تحمل ایک بہت بڑی خوبی اور نیکی ہے۔ دوسرے لوگوں کی تحریروں سے اپنی زندگی کی اصلاح و ترقی شروع کرو، اس طرح تم زندگی کے ایسے مدارج و منازل بآسانی طے کر سکتے ہو۔ اگر دنیا کی تمام سلطنتوں کے تاج میری کتابوں اور میرے شوق کے مطالعے کے عوض میرے پاؤں پر رکھ دیے جائیں تو میں ان سب کو ٹھکرا دوں گا۔ دنیا تو خود ایک غرور ہے، اس لیے اس سے کنارہ کش کرو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا تمہیں فریب دے
اور تم غرور میں مبتلا ہو جاؤ۔ کبھی کبھی جرم معاف کر دینا مجرم کو زیادہ خطرناک بنا دیتا ہے۔ جو بندہ تمہاری نگاہوں سے تمہاری حاجت نہیں سمجھ سکتا، اس سے کچھ کہہ سن کر اپنے آپ کو شرمندہ نہ کرو۔ حق پرست تعداد میں کم، لیکن قدر و منزلت میں زیادہ کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ باطل کا پیروکار کبھی بھی عزت کا تاج نہیں پہن سکتا، چاہے چاند اس کے ماتھے پر نکل آئے۔ ہر قوم کو ایک سردار کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کی شیرازہ بندی اور تنظیم کرتا ہے۔ اگر رزق سنبھال سکتے ہو تو اللہ کے یہ صفاتی نام صبح شام 21 مرتبہ پڑھ لو۔ یا دیانو یا اللہ، یا برہانو یا اللہ، یا سلطانو یا اللہ، یا مستعانو یا اللہ، یا محسنو یا اللہ۔ کچھ دن اس کا معمول بنا لو، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا، اتنا رزق آ جائے گا کہ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور نہ تم میں ایک کو ایک پیٹھ پیچھے برا کہے، بھلا تم میں کوئی اس بات کو گوارا کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔ کتابیں ہمیں نہ صرف زندگی کی سیر کرا سکتی ہیں بلکہ گزری ہوئی باتیں بھی بتاتی ہیں۔ دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے، قبر اس کے لیے آرام گاہ ہے۔ علم سے بہتر کوئی عزت نہیں، اور مشورے سے بہتر کوئی اقدام بھروسے کے قابل نہیں ہوتا۔